عقل مندی ہزار نعمت ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھا لیں، اور عقل مندی کسی شخص سے چھینی نہیں جا سکتی، یہ خدا داد صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیت کسی ایک میں نہیں ہوتی، ہر ایک میں پائی جاتی ہے۔ سنوارنا، بنانا، بگاڑنا، یہ ہر کسی کے ہاتھ کا کھیل ہے۔ السلام علیکم۔ آپ مجھ کو ہر روز دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں ہر روز کبھی کبھی کسی دکھتی رگ پر بھی ہاتھ رکھ دیتا ہوں، شاید دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں۔ ایک مرتبہ کسی سلطنت کا وزیر ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ جب اس کی مشکل کسی طور حل نہ ہوئی اور اس کو بادشاہ کے سامنے کیے گئے اپنے دعوے کے لیے مؤثر دلیل نہ مل سکی تو وزیر کی جان پہ بن گئی۔ اس وزیر کو کسی نے بتایا کہ وہ بہت صاحب حکمت درویش ہے، تو اس کے پاس جاؤ۔ کسی درویش کا بتایا، تیری مشکل آسان کر دے گا۔ وزیر اس فقیر کے پاس پہنچا اور اس کو مخاطب کیا، لیکن فقیر بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ آخر طویل منت سماجت کے بعد فقیر نے سر اٹھایا۔ کیا کہنا ہے؟ وزیر نے ہاتھ جوڑے اور بتانا شروع کیا۔ ایک مہینہ پہلے ہمارے بادشاہ سلامت نے اچانک دربار میں ایک سوال اچھالا کہ کامیاب کردار کے لیے تربیت زیادہ کارآمد ہے یا ماحول؟ میرے ایک ہم منصب وزیر نے جھوٹ کہا کہ عالیجا تربیت، جبکہ میں نے اجلت میں کہا جناب ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ہماری طرف بڑی رعونت سے دیکھا اور فرمایا تم دونوں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔ جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں 1 ماہ کی مہلت دی گئی۔ ہم دونوں اپنے جواب کی عملی تعبیر تراشنے کے لیے لگ گئے ہیں۔ میں سوچ کے پاگل ہونے کے قریب تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ 24 دن بعد اچانک میرے ہم منصب وزیر نے میری موت کے پروانے پر دستخط کرتے ہوئے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے دربار میں کھڑے ہو کر تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ بادشاہ سمیت تمام اہل دربار کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ دربار کے ایک دروازے سے 10 بلیاں منہ میں پلیٹیں لیے جن میں جلتی ہوئی موم بتی تھی، ایک قطار میں خراما چلتی دربار کے دوسرے دروازے سے نکل گئی۔ نہ پلیٹیں گریں اور نہ موم بتیاں بچھی، موم بتیاں بھی نہیں بجھی۔ دربار تعریف و توصیف کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میرے ہم منصب نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا حضور، یہ سب تربیت ہی ہے کہ جس نے جانور تک کو اس درجہ نظم و ضبط کا عادی بنا دیا۔ بادشاہ نے میری جانب دیکھا۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں دربار سے نکل آیا۔ تبھی ایک شخص نے آپ کا نام لیا کہ میرے مسئلے کا حل آپ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ میں 2 دن کی مسافت کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ دی گئی مدت میں سے 4 دن باقی ہیں۔ اب میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر نے سر جھکایا اور آہستہ سے بولا، واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ 30ویں دن تم بھرے دربار میں ماحول کی افادیت ثابت کرو گے، مگر میں تو یہ کبھی نہ کر سکوں گا۔ وزیر نے لاچاری سے، بڑی مظلومیت سے کہا۔
فقیر نے سر جھکائے ہوئے کہا، آخری دن میں خود دربار آؤں گا۔ وزیر مایوسی اور پریشانی کی حالت میں واپس دربار چلا گیا۔ مقررہ مدت کا آخری دن تھا، دربار کھچا کھچا بھرا ہوا تھا، وزیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سب کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں کہ اچانک ایک مفلوک الحال سا شخص اپنا مختصر سامان کا تھیلا اٹھائے دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، وقت کم ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ اس وزیر سے کہو تربیت کی افادیت کا ثبوت دوبارہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دوسرے وزیر نے تالی بجائی اور دوبارہ وہی منظر پلٹا۔ دربار کے دروازے سے 10 بلیاں اسی کیفیت میں چلتی ہوئی سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سارا مجمع سانس روک کے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے امید بھری نگاہوں سے فقیر کی طرف دیکھا۔ جب بلیاں عین دروازے کے درمیان پہنچی تو فقیر آگے بڑھا اور ان کے درمیان جا کے اپنا تھیلا الٹ دیا۔ تھیلے میں سے موٹے تازے چوہے نکلے اور دربار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بلیوں کی نظر جیسے ہی چوہوں پر پڑی، انہوں نے منہ کھول دیے۔ پلیٹیں اور موم بتیاں دربار میں بکھر گئیں، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ بلیاں چوہوں کے پیچھے لوگوں کی جھولیوں میں گھسنے لگی، لوگ کرسیوں پر اچھلنے لگے، دربار کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بولا، آپ کسی جنس کی جیسی ہی اچھی تربیت کر لیں، اگر اس کے ساتھ اسے اچھا ماحول فراہم نہیں کریں گے تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا اثر کھو دے گی۔ کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اسے روکتا، فقیر دربار کے دروازے سے نکل گیا تھا۔ ہمارے ہاں تربیت کی ساری ذمہ داری استاد پر ڈال دی جاتی ہے۔ گھروں کا کیا ماحول ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اور اس پہ غور کیجئے کہ ماحول کیا ہے۔ سب سے پہلے تربیت استاد سے نہیں چلتی، تربیت گھر کے ماحول سے چلتی ہے۔ جو گھر کا ماحول دیں گے، آگے چل کر وہی ماحول اینڈ تک چلتا رہے۔